حضرت عمر فاروق کے زمانے میں 16 ہجری کے اندر پہلے مرتبہ بیت المقدس فتح ہوا تھا، اور بیت المقدس کا فتح ہو جانا یہ بھی قیامت کی علامات میں شامل ہے۔ پھر دوسری مرتبہ 583 ہجری کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی کے عہد حکومت میں دوسری مرتبہ بیت المقدس فتح ہوا، اور تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت مومنین کی ایک جماعت بیت المقدس کو فتح کرے۔ تو بیت المقدس کا فتح ہونا 3 مرتبہ ہوگا، 2 مرتبہ ہو چکا، اور تیسری مرتبہ قرب قیامت سے پہلے ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت بیان فرمائی۔ پھر فرمایا ثم موتان یأخذ فیکم، پھر تمہارے اندر کثرت اموات جسے طاعون کی وبا کہا جاتا ہے، اور حضرت عمر کے زمانے میں 18 ہجری کے اندر طاعون نے امواس نامی ایک طاعون وبا پھیلی، جس میں 25,000 مسلمان شہید ہوئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والمطعون شہید، میری امت کا کوئی فرد طاعون کی وبا کے اندر فوت ہوا وہ بھی شہید ہے، شہادت کا رتبہ پانے والا ہے۔ 25,000 مسلمان اور پھر جلیل القدر صحابہ بھی اس طاعون امواس سے شہادت پائی انہوں نے، جیسے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ۔ تو 18 ہجری کے اندر آپ نے فرمایا ثم موتان یأخذ فیکم کقعاص الغنم، فرمایا تمہارے اندر طاعون کی وبا پھیلے گی جو تم میں کثرت سے تمہارے پکڑ کرے گی، اور پھر کقعاص الغنم وبا ایسی ہوگی جیسے بکریوں کے اندر وبا پھیلتی ہے، اور اسی طرح ہوتا کہ سیاہ رنگ کا دانہ نکلتا، اس سے پانی نکلنا شروع ہوتا، اور پھر 1-2 دن کے اندر ہی انسان موت کا شکار ہو جاتا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 3 علامات مسلسل جو کہ 16 ہجری پھر 18 ہجری کے اندر یہ نمودار ہوں، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی علامات میں سے ایک علامت جو بیان کی ہے وہ ہے چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا۔ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ اگر تم اللہ کے نبی ہو تو پھر اس چاند کو ہمارے سامنے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ تو نبی علیہ السلام نے شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اشارہ کیا اور جبل ابی قعیس چاند کا ایک ٹکڑا ایک طرف ہو گیا اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف ہو گیا، اور واضح طور پر لوگوں نے دیکھا چاند کو 2 ٹکڑوں میں۔ اور سورہ قمر میں لمحہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ چکی اور چاند 2 ٹکڑے ہو چکا ہے، یعنی چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا یہ بھی قیامت کی علامات میں ایک علامت ہے، اور یہ علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد مبارک میں پائی گئی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی چھوٹی علامات کے بارے میں بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، فتنوں کا ظہور ہوگا، فتنے کثرت سے آئیں، فتنوں کا پے در پے آنا یہ بھی قیامت کی علامات میں ہے۔ صحابہ کا دنیا سے چلے جانا یہ بھی قیامت کی علامات میں سے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ہم نے مغرب کی نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پھر ہم وہیں بیٹھے رہے، ہم نے سوچا چلو عشاء کی نماز پڑھ کے پھر جائیں گے۔ عشاء کی نماز میں بھی وقت تھا کہ اللہ کے رسول گھر سے باہر تشریف فرما ہوئے، پوچھا تم ابھی تک یہیں بیٹھے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول ہم نے کہا چلو عشاء کی نماز پڑھ کے گھروں کو واپس پلٹیں گے۔ اب میں احسنتم و اصبتم، تم نے بڑا اچھا کام کیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے قیامت کی علامات کے حوالے سے بیان فرمایا، آپ نے انتم السماء آمنۃ للسماء النجوم آمنۃ للسماء، آپ نے فرمایا کہ یہ ستارے میرے صحابہ تم دیکھ رہے ہو، النجوم آمنۃ للسماء، یہ ستارے اس آسمان کے لیے امن کی علامت اور نشانی ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، جب یہ ستارے ختم ہو جائیں گے تو آسمان پر وہ چیز آ جائے گی جس کا اللہ نے اسے وعدہ دے رکھا ہے، یعنی قیامت طاری ہو جائے گی۔ اور پھر فرمایا کہ انا آمنۃ لاصحابی، آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں میرے صحابہ میں تمہارے لیے امن کا پیغام ہوں،
امن اور خیر کی علامت ہوں۔ فَإِذَا ذَهَبْتُ أَنَا، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، عطا اصحابی ما یوعدون، میرے صحابہ پر وہ فتنے آ جائیں گے جن کا ان کو وعدہ دیا گیا ہے۔ وَأَصْحَابِي آمَنَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے امن کا پیغام ہے، امن کی علامت ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَتْ أَصْحَابِي، جب میرے صحابہ چلے جائیں گے، عطا امتی ما توعد، میری امت پر وہ فتنے آئیں گے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا یہ خیر کی علامت، اور آپ صحابہ کے لیے امن و امان کی نشانی تھے، اور آپ کا چلا جانا صحابہ امت کے لیے امن و امان کی نشانی تھے، اور صحابہ کا دنیا سے چلا جانا، رحلت فرما ہو جانا، یہ امت کے لیے امن و امان کی علامت کا ختم ہو جانا ہے۔ صحابہ کے بعد ہمیں میری امت پر آتا امتی ما توعد، میری امت پر وہ فتنے آئیں گے جن کا ان کو وعدہ دیا گیا ہے۔ اور پھر ایسے فتنے آئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد مبارک میں آپ کی وفات کے فوراً بعد ہی مرتدین کا فتنہ، بہت سے لوگوں نے انکار کر دیا دین اسلام کا، کسی نے زکوٰۃ دینے کا انکار کر دیا، تو یہ فتنے پھر شروع ہوئے جو آج تک قائم اور دائم ہیں، مسلسل چلے آ رہے ہیں۔ تو صحابہ کا دنیا سے جانا یہ بھی قیامت کی علامات میں شامل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، فرمایا کہ زیادہ اعمال کرو، جلدی سے اعمال کو جالو، فتنا کقطع اللیل المظلم، ایسے فتنے جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح تم پر فتنے آئیں گے۔ اور پھر ان فتنوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاتی علیکم زمان صبر، اے میرے صحابہ تم پر ایک وقت آئے گا کہ جو صبر کا زمانہ ہوگا، صبر کا مظاہرہ کرنا، آزمائش پر بھی صبر، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر صبر، اور پھر گناہ نہ کرنے پر صبر کرنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اس پر صبر کرنا، یہ ہر قسم کا صبر تم نے آزمانا ہوگا۔ فرمایا کہ للمتمسک فیہ اجر 50 شہیدا، فرمایا جو فتنے کے دور کے اندر سنت کو اپنائے گا، سنت پر قائم رہے گا، سنت کو تھامے ہوئے ہوگا، فرمایا اجر 50 شہیدا، اللہ اسے 50 شہداء کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ فتنے کے دور میں سنت پر قائم رہنا۔ اور ایک روایت میں جس کی سند میں کمزوری، آپ نے فرمایا سیاتی علیکم زمان القائم علی دینہ کالقابض جمرۃ فی یدہ، ایک زمانہ آئے گا کہ دین پر قائم رہنے والا اس کے لیے زندہ رہنا اتنا مشکل ہوگا، کالقابض جمرۃ فی یدہ، جیسے کوئی آدمی اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑ لے، کیا اسے مسلسل پکڑے رکھ سکتا ہے؟ نہیں، فوراً چھوڑے گا۔ فرمایا اس طرح دین پر فتنے کے دور میں قائم رہنے والا ایسے تنگی محسوس کرے گا، تکلیف محسوس کرے گا، تکالیف سے دوچار کیا جائے گا، کالقابض جمرۃ فی یدہ، جیسے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑے ہوئے۔ اور آج آپ دیکھ لیں جو سنت کو تھامتا ہے، سنت کی پیروی کرتا ہے، کوئی داڑھی رکھ لے، جوانی میں اسے طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، جو شلوار اپنی ٹخنوں سے اوپر کر لے اسے طرح طرح سے مزاح کیا جاتا ہے، اگر کوئی خوشی یا غمی کے موقع پر دین پر پکا رہتا ہے اسے آزمایا جاتا ہے، اسے باتیں کی جاتی ہیں، اس سے استہزاء کیا جاتا ہے، اسے کہتا ہے یہ پتھر کے دور کا آدمی ہے۔ تو فرمایا کہ فتنے تم پر آئیں گے، اور تم ایسے فتنے کہ اندھیری رات کی تاریکی کی طرح۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ایسے فتنے آئیں گے، یمر الرجل علی القبر، ایک آدمی قبر کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا یا لیتنی مکانہ، ہائے کاش اس قبر والے کی جگہ میں قبر میں ہوتا۔ آپ نے فرمایا وہ دین کی بنا پر نہیں کہے گا، وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ بات نہیں کہے گا، فرمایا روئے زمین پر فتنے ایسے ہوں گے کہ وہ زمین کے اندر جانا، زمین کے اوپر رہنے سے ذرا پسند کرے گا۔ یا لیتنی مکانہ، ہائے کاش اس قبر والے کی جگہ میں قبر میں ہوتا۔
کہ کیونکہ روح زمین پر ایسے فتنے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہر آنے والا دن پہلے دن سے زیادہ خطرناک ہے، زیادہ سخت ہے، زیادہ آزمائش کن ہے۔ ہر آنے والا سال پچھلے سال سے زیادہ پرکٹھن ہے، زیادہ مصیبتوں والا ہے۔ امام قتادہ بن دعامہ سدوسی بیان کرتے ہیں شکونا الی انس بالحجاج، ہم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، صحابی رسول کے پاس، اور ہم نے شکونا بالحجاج الی انس بن مالک، ہم نے حضرت انس بن مالک کے سامنے حجاج بن یوسف کی سختی کی شکایت کی کہ یہ بڑا ہم پر سختی کر رہا ہے۔ تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ صحابی رسول خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا لا یأتی علیکم زمان الا الذی بعدہ شر منہ، جو بھی تم پر وقت آ رہا ہے اس سے بعد میں آنے والا اس سے زیادہ خطرناک ہوگا، زیادہ سختی والا ہوگا، زیادہ تنگی والا ہوگا۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ملک کی حالات کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں، ہر آنے والا دن، ہر آنے والا ہفتہ پہلے ہفتے سے زیادہ خطرناک ہے، زیادہ آزمائشیں ہیں، زیادہ پریشانیاں ہیں، زیادہ مصیبتوں کے دروازے کھلے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، ان اعمال فتنے میں اعمال کو بجا لاؤ، اللہ کی فرما برداری کرو، کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کی طرح فتنے ہوں گے، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ایسے حالات یکسر تبدیل ہونے والے ہوں گے کہ بندہ صبح کو حالت ایمان میں ہوگا ویمسی کافرا، اور شام کو حالت کفر میں منتقل ہو جائے گا، او یصبح کافرا ویمسی مؤمنا، یا بھی صبح کو مومن تھا رات کو کافر، یا پھر صبح کو کافر تھا رات کو مومن ہو جائے گا۔ یہ حالات کی تبدیل کیوں ہوگی؟ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص یہ فطرت اور مزاج ایسا بنتا چلا جا رہا ہے کہ ہم ہر چیز کہتے ہیں بھی وقتی طور پر ہونی چاہیے۔ سوٹ ایسا لو جو صرف ایک سیزن کے لیے ہو، اگلے سیزن کے لیے نیا سوٹ ہونا چاہیے۔ جوتا ایسا لو جو صرف ایک سیزن میں ہو، دوسرے کے لیے نیا ہو۔ اور پھر غیر فطرتی جو خوراک ہم کھا رہے ہیں، فطرت سے ہم دور چلتے جا رہے ہیں، جیسے جیسے فطرت سے ہم دور جا رہے ہیں اسی طرح ہمارے ایمان کے اندر بھی اسی طرح تبدیلی رونما ہوگی۔ ہم غیر فطرتی کھانے، غیر فطرتی ماحول، جب یہ سب غیر فطرتی ہوں گی تو دین اسلام اور دین فطرت ہے، انسان فطرت سے ہٹ جائے گا۔ اور آپ نے اس حدیث کے آخر میں فرمایا یبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے چند مال کے عوض انسان اپنے دین کو بیچنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں ایسے حالات ہیں، کہیں کسی جگہ پہ دو چار دیگیں پکا لیں، کھانا کی دعوت ہو، چاہے کوئی مرضی بلا رہا، ہم وہاں پہنچنے کے لیے لوگ تیار ہوتے ہیں، چلو کھانا تو مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا۔ کوئی صحابہ کے خلاف، صحابہ کو گالی دینے والوں کی مجلس ہو، مجلس اعزاء ہو، وہاں کوئی بلا لے، وہاں بھی جانے کے لیے تیار، چلو کھانا تو مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا۔ ہر محفل کے ہم مہمان بنتے ہیں لیکن دین کی کوئی فکر نہیں، صرف اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں، کہاں سے ہمیں فائدہ دکھ رہا ہے۔ لیکن یبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے چند عوض کے مقابلے اپنے دین کو بیچ ڈالے گا، دین کی کوئی پرواہ، کوئی فکر نہیں ہو۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے ہو رہا ہے، کتنے لوگوں کو ان کی غربت کی وجہ سے دین سے دور کیا جا رہا ہے۔ سندھ کے اندر کتنے لوگوں کو مرزائی بنایا جا رہا ہے، ان کو ہندو بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے عقائد کو بگاڑا جا رہا ہے، صرف ان کی فقر و فاقے تنگ دستی سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ تو بھائیو، یہ فتنے، یہ آزمائشیں، ان کا مقابلہ کرنا ہے، ان کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا ان فی الغابۃ لشجرۃ مثلها کمثل المؤمن، میرے صحابہ جنگل میں ایک ایسا درخت ہے جس کی مثال مومن کی مثال ہے۔ راوی بیان کرتا ہے صحابہ مختلف درختوں کا نام نے، کسی نے کہا کوئی درخت ہے، کسی نے کوئی درخت، کسی نے کوئی درخت۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہی التمرہ،
اس درخت کی مثال، جو درخت جس کو مومن سے تشبیہ دی گئی ہے، وہ کھجور کا درخت ہے۔ اور کھجور کے درخت اور مومن میں بہت لحاظ سے یکسانیت پائی جاتی ہے، آپس میں ان کی صفات ملتی ہیں۔ کھجور کا درخت آپ دیکھتے ہیں اس کے پتے سارا سال ہرے رہتے ہیں، کسی بھی موسم میں وہ زرد نہیں ہوتے، خشک نہیں ہوتے۔ مومن بھی اسی طرح سارا سال ہی سرسبز و شاداب رہتا ہے۔ اس کے لیے کوئی خاص مہینہ نہیں کہ رمضان ہے تو اللہ کی بندگی کر رہا ہے، رمضان چلا گیا تو پھر اس کا ایمان خشک ہو گیا، نہیں، وہ سارا سال سدا بہار رہتا ہے، اس کی ٹہنیاں، اس کے پتے تازہ رہتے ہیں۔ مومن کا ایمان بھی اس طرح تازہ رہتا ہے۔ جس طرح کھجور کے تنے کے اندر کوئی جھکاؤ نہیں، اسی طرح مومن کے ایمان کے اندر کوئی جھکاؤ نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہ ہوا چلی مغرب سے مشرق کی طرف تو اس کا رخ مشرق کی طرف ہو گیا، نہیں، ہوا کا رخ نہیں وہ اپناتا، وہ ایمان پر قائم اور دائم رہتا ہے۔ جو آزمائشوں کی، فتنوں کی جو آندیاں چلتی ہیں اس پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتا۔ اور کھجور کے درخت کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ اگر اس کی آبیاری دیر کے بعد کی جائے، مسلسل آبیاری نہ بھی کی جائے، وہ پھر بھی ہرا بھرا رہتا ہے، خشک نہیں ہوتا، جلدی مردہ نہیں ہوتا۔ مومن کو اس طرح اگر نصیحت نہ بھی کی جائے وہ پھر بھی اپنے ایمان کے اندر ہرا بھرا رہتا ہے۔ تو بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی الغابۃ لشجرۃ مثلها کمثل المؤمن، کہ میدان میں، جنگل میں ایک ایسا درخت ہے جس کی مثال مومن کی مثال ہے، اور مومن اور کھجور کا درخت آپس میں بڑا تناسب رکھتے ہیں۔ اس لیے بھائیو، فتنے تو آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، حالات تبدیل ہوں گے، لیکن چاہے ملک کی حالات جیسے بھی ہو جائیں، لیکن رزاق اللہ کی ذات ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، اور اسی پر وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو ہمیں ہر حالت میں اپنے رب پر بھروسہ کرنا چاہیے، اپنی دکان پر، اپنے مکان پر، اپنے کاروبار پر، اپنی تجارت پر نہیں، اپنے رب پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اور حالات کی تنگی میں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے ایمان کی فکر، اپنے اعمال کی فکر کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے ذمے کیا ہے، کہ ہم میں سے ہر شخص اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری پر قائم دائم ہے۔ جب ہمارے اعمال یکسر تبدیل ہو چکے ہیں، ہم اللہ کی فرمانبرداری کی نسبت نافرمانیاں زیادہ کر رہے ہیں، تو پھر ہم کیسے توقع رکھیں کہ ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے؟ ہم کیسے یہ امید رکھیں کہ حالات بدل جائیں گے؟ کیسے ہم توقع رکھیں ہمارے کاروبار میں برکت ہوگی، رحمتوں کا نزول ہوگا، آسانیاں آ جائیں گے؟ نہیں، آسانی اللہ کی اطاعت سے آتی ہے، اللہ کی فرمانبرداری سے آتی ہے۔ تو اللہ ہمیں صحیح مسلمان بنائے۔ اور جو قیامت کی علامات بیان کرنے کا مقصد کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے دین کی فکر کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پر ثابت قدم فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔